اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے اندر رہنے والے بھائیوں بہنوں اور پاکستان سے باہر رہنے والے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں اور بہنوں کو 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے آپ سب بھائیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے پاک دربار سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے جن شہداء نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کی تھی، اللہ تعالیٰ ان شہیدوں اور غازیوں کے درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہماری قوم کی، پاکستانی قوم کی مختصر تاریخ میں جو 73 یا 74 یا 75 سال ہے، اس تاریخ میں 6 ستمبر کے واقعے کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ ہمارا وہ دشمن جس کو ہم نے 1947 میں پولیٹیکلی شکست دی تھی، وہ چپکے سے ہمارے خلاف تیاری کر رہا تھا۔ ہمارے اس دشمن نے روس سے دوستی بنائی تھی اور ہمارے خلاف بہت بڑے پیمانے پہ اسلحہ جمع رکھا تھا۔ 1947 سے لے کر کے 1965 کے دوران بھارت نے بہت بڑی جنگی تیاری کی ہوئی تھی، کیونکہ بھارت کا خیال تھا کہ پاکستان ایک نوزائیدہ ملک ہے، پاکستان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور یہ بھی آپ سب بھائیوں کو علم ہے کہ بھارت نے ہمارے حصے کا جو اسلحہ بنتا تھا اس پہ جواب دے دیا، یعنی پاکستان کو اپنے حصے کا اسلحہ نہیں دیا۔ اس سے بھارت کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کمزور ہوگا اور جنگ کے ذریعے واپس پاکستان کو بھارت کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا خیال تھا، یہ ان کا خواب تھا، جس کے لیے بھارت نے بہت بڑے پیمانے پہ تیاری کی ہوئی تھی، اور خاص کر روس سے بھارت نے بہت زیادہ ٹینک اور جو دوسرا تیسرا اسلحہ تھا وہ خریدا ہوا تھا۔ اور 6 ستمبر کی رات بھارت نے پاکستان پہ سیالکوٹ کی طرف سے حملہ کر دیا۔ ان کے ایک جرنیل نے کہا تھا کہ ہم صبح کا ناشتہ لاہور میں کریں گے اور لاہور جمخانہ میں شراب پئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، ہمارے ان عظیم غازیوں کی قربانیوں کی برکت سے جو میدان میں آئے، جنہوں نے بھارت کو نہ صرف یہ کہ پیچھے دھکیل دیا، بلکہ ان کے ماتھے پہ شکست کا بہت بڑا داغ بھی لگا دیا۔ بھارت نے رات کی تاریکی میں پاکستان پہ حملہ کیا تھا، اور
ان کے پلان کے مطابق انہوں نے صبح کا ناشتہ لاہور میں کرنا تھا، اور بڑے غرور اور بڑے فخر سے، بڑے تکبر، یار ویٹ بھائی جان ویٹ کر لو، بڑے تکبر سے انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے، بھائی جان میں ذرا مصروف ہوں، ہمارے بھائیوں کے قربانیوں کی برکت سے، ان کے جذبے، ایمانی جذبے کی برکت سے جو جنگ ہوئی اس میں بھارت کو شکست ہوئی۔ بھارت نے 500 ٹینک، 500 ٹینکس کے ساتھ حملہ کیا، اور اس کی جو ایئر فورس تھی، ایئر فورس بھی ان کا بہت مضبوط تھا۔ پاکستان چونکہ اس وقت اتنا زیادہ تیار نہیں تھا، بھارت نے بہت پہلے پلاننگ کی ہوئی تھی، تو ہمارے مجاہدین نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی، جس کو جنگی تاریخ میں بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ ہمارے غازیوں نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر کے انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ ایک طرف ہمارے ایک سپاہی کی جان چلی جاتی، وہ شہید ہو جاتا، دوسری طرف بھارت کا ایک ٹینک جو ہے وہ چلا جاتا، اڑ جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے ہمارے غازیوں نے بھارت کے سارے ٹینک اڑا دیے، کچھ واپس چلے گئے ریورس کا گیئر لگا کر کے، کچھ ہمارے پاکستان کے پاک آرمی نے پکڑ لیے، جو ابھی تک میوزیم میں کڑے ہیں، جو بھارت کی بے غیرتی اور بزدلی کی ایک ثبوت ہے۔ اس طرح جو میں ذرا دل چاہے اس طرح جو ایئر فورس ہے، پاکستان ایئر فورس نے بہت بڑی کارکردگی دکھائے۔ MM عالم نے 5 سیکنڈ سے کم وقت میں انڈیا کے 5 طیارے گرائے، جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے جس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکتا۔ سیکنڈوں میں ہمارے پائلٹوں نے ان کے طیارے گرائے، اور گھنٹوں کے حساب سے صرف ودن 1 ڈے ہم نے میچ جیت لیا۔ صرف 1 ڈے میچ تھا 6 ستمبر کو۔ ویسے تو جو جنگ تھی وہ تقریباً 16 دن تک، جو ہے 15 دن تک رہی، مگر جو 6 ستمبر کا ہم نے ان کو جو بیک فٹ پہ پیچھے کا جو ریورس لگایا، تو وہ ریورس جو ہے وہ چلتا رہا اور انڈیا پیچھے چلتا رہا۔ تو 6 ستمبر کا دن جو ہے بھارت کے لیے ایک ایسا خواب ہے کہ آج بھی جب ان کے وہ لوگ زندہ ہیں، کچھ اب بھی زندہ ہیں جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا، کچھ قیدی ہو گئے تھے، اور تقریباً 30,000 سے زیادہ جو ہے وہ مردار ہو گئے تھے۔ تو 500 کے قریب ٹینک جو ہیں ان کے تباہ ہو گئے، اور جو ان کی ایئر فورس تھی وہ تو مکمل کولیپس ہی ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ ہمارا جو بزدل دشمن تھا
انہوں نے اقوام متحدہ کی دامن پکڑ لی، ادھر درخواستیں کرنے لگے کہ ہمارے لیے کوئی عزت کا راستہ نکالیں، اور جو ان کے زمین تھی جو پاکستان کے حصے میں آئی، اس کو واپس لینے کے لیے منت اور سماجت درخواستیں کرنے لگے۔ اس کے بعد جو معاہدہ تاشقند ہوا ہے، بڑا مشہور معاہدہ ہے، تو یہ ہے کہ یہ سب داستان بھارت کی بزدلی، بےغیرتی کی اور ناکامی کی داستان، ہمارے عظیم مجاہدین، شہادت کے جذبے سے سرشار مجاہدین کی داستان، بہادری اور ایک ایسی جنگ میں جو آپ پہ مسلط ہو اور آپ تعداد میں کم ہو، آپ کا دشمن وہ تعداد میں بہت زیادہ ہو، 5 گنا 6 گنا آپ کا دشمن آپ سے بڑا ہو، مگر آپ نہ صرف اس سے اپنے ڈیفنس کو ممکن بناتے ہو، بلکہ اس سے ان کے علاقے بھی چھین لیتے ہو، اس سے اس کا علاقہ اور اس کا اسلحہ بھی چھین لیتے ہو، تو یہ آج بھی جو 1965 کی جنگ ہے، یہ دنیا کی جنگوں میں کورس کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، ایگزامپل کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے چھوٹے ملکوں کو کہ کس طرح اگر کوئی بڑا ملک حملہ کر دے، اچانک حملہ کر دے، آپ چھوٹا ملک ہو تو کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے۔ اس وقت یہ جو ہمارے شہداء نے ٹینکوں کے سامنے شہادتیں دی، یہ مثال بڑی یونیک مثال تھی، ورلڈ میں پاکستان کا ایک نام بن گیا، پاکستان کا ایک مقام بن گیا، اور یقین کر لیں کہ بہت سارے سالوں تک انڈیا کو جو خفت انٹرنیشنلی جو اس کو خفت اٹھانی پڑی، وہ جو ہے اس کو مٹانے کی انڈیا بعد میں بہت کوشش کرتا رہا، آج تک کر رہا ہے، مگر یہ جو شکست کا دیبا ہے، مگر یہ جو ان کے ماتھے پہ ناکامی اور بزدلی کا ایک دبا ہے، یہ مٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو آج بھی یقین کر لیں، میں سوچتا ہوں ان مجاہدین کے ایمانی جذبے پہ، جنہوں نے اپنے بدنوں کے سامنے، مجھے لوگ ملے ہیں ان عظیم مجاہدین کے، مجھے کوئٹہ میں ایک شخص ملا جنہوں نے بتایا تھا کہ میرے والد صاحب نے خود، وہ پاک فوج میں تھے، انہوں نے خود جو ہیں اپنے سینے سے بم باندھ کر کے ٹینک کے سامنے قربانی دی تھی۔ آج بھی ان مجاہدین کے اولاد زندہ ہیں، ان سے آپ انٹرویو لے سکتے ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں، ان کو آپ ٹی وی پہ لا سکتے ہیں، اور وہ لوگ بھی زندہ ہیں جو ٹینک چلاتے چلاتے گرفتار ہو گئے، اور انڈیا کے ٹینک تو ابھی بھی ہمارے سامنے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، کتنی جرات مانگتا ہے کہ ایک زندہ انسان جو ہے وہ اپنے سینے کے سامنے بم باندھ کر کے میدان میں آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اڑا لیتا ہے۔ کتنا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، کتنا ایمان چاہیے ہوتا ہے، کتنا جذبہ چاہیے ہوتا ہے، مگر یہ ہے کہ ہمارے بہادر افواج نے دنیا میں یہ تاریخ بھی رقم کی ہوئی ہے۔ یہ تاریخ، جنگی تاریخ میں ایک ایسی تاریخ ہے جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کے اوپر فضل کیا، رحم کیا، کرم کیا، اور اس دشمن کا جو نشے میں مست تھا، جو غرور اور تکبر کے نشے میں مست تھا، اس دشمن کو شکست ہوئی، اس دشمن کو مات ہوئی۔ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ انڈیا کو شکست ہوئی تھی۔ انڈیا نے خود جا کر کے اقوام متحدہ کو درخواست دی تھی کہ ہماری جان چڑھائی جائے، ہمیں کوئی راستہ دے دے، ہمیں ہماری کوئی عزت کا کوئی طریقہ کار ہو۔ تو بعد میں روس میں معاہدہ تاشقند ہوا، اور
یہ ہے کہ پاکستان نے رضاکارانہ طور پہ وہ جو ان کے علاقے تھے وہ واپس کر دیے تھے۔ بہرحال مجھے آج بھی میں ان غازیوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو یقین کر لیں کہ میرے آنسو جو ہیں وہ بہانا شروع ہو جاتے ہیں، اور پوری رات کو میں سو نہیں سکا۔ آج 5 ستمبر کے جو رات ہے، یقین کر لیں کہ میں پوری رات کو سو نہیں سکا کہ ان عظیم مجاہدین اور ان عظیم اور ان بہادر لوگوں کے کیسے دل اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، ان کو کیسا جذبہ دیا ہوا تھا، کتنے ان کے ایمان مضبوط تھے، کتنا ان کے وطن سے محبت تھی، کتنا ان کا اپنے دین سے محبت تھی کہ وہ اپنے سینوں پہ بم باندھ کر کے جو ہے میدان میں آتے تھے، اڑ جاتے تھے، اور اس طرح کر کے انہوں نے دشمن کا خاتمہ کر دیا، اس طرح کر کے انہوں نے دشمن کو بھگا دیا، ان کو قیدی بنائے، ان کو شکست دے دی۔ تو یہ تاریخ میں ایک ایسی تاریخ ہے جس سے انڈیا کبھی بھی جان نہیں چھڑایا جا سکے گا۔ وہ مکار انڈیا، وہ جھوٹا انڈیا، وہ مکار ہندوستان جو دنیا کے ہر مقام پہ جھوٹ بولتا ہے، جس کا کام ہی جھوٹ ہے، جس کا کام ہی مکاری ہے، جس کا کام ہی بزدلی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ جو 1965 کی ستمبر 1965 کی جو جنگ ہے، جو داستان ہے، 6 ستمبر کا جو داستان ہے، یہ ان کے ماتھے پہ بزدلی کا ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے ماتھے پہ بہت بڑا تل ہے، اس کے ماتھے پہ بہت بڑا داغ ہے کہ کس طرح انہوں نے جنگ ہاری، کس طرح انہوں نے میدان خالی کر دیا، کس طرح اس کے باوجود کہ اسلحہ ان کے ساتھ تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے حملہ بڑی پری پلاننگ کے تحت کی، اس کے باوجود کہ انہوں نے جنگ رات میں چھیڑی، اس کے باوجود کہ ان کو سپورٹ حاصل تھا، روس کے سپورٹ حاصل تھی، کچھ اور ملکوں کی سپورٹ حاصل تھی، مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سپورٹ وہ ہمارے ان مجاہدین کے ساتھ تھا جن کے ہاتھ میں یا تو ٹوٹے پھوٹے ہوئے بندوق تھے، ٹینک تو اس وقت پاکستان کے ساتھ تھے ہی نہیں، جتنا اسلحہ پاکستان کا تھا اس پہ تو انڈیا نے جواب دے دیا، کیونکہ انڈیا کا مطلب ہی یہی تھا کہ وہ پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کو طاقت کے ذریعے سے سرنڈر کرنا چاہتا تھا، وہ پاکستان کو واپس زور زبردستی اپنا حصہ بنانا چاہتے تھے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے انڈیا کی قسمت میں یہ شکست اور یہ ذلت لکھی ہوئی تھی، اور جو چونڈا کا مقام تھا، سیالکوٹ میں ایک گاؤں ہے چونڈا، یہ چونڈا ان کا قبرستان بن گیا، یہ چونڈا ان کے ٹینکوں کا قبرستان بن گیا، یہ چونڈا ان کے لیے ایک ایسا مقام بن گیا کہ آج بھی وہ جب چونڈا کا نام سنتے ہیں، سیالکوٹ کے نام سنتے ہیں، سیالکوٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت اقبال کا شہر ہے، تو یہ ہے کہ اقبال کا شہر ان لوگوں کے لیے ایک وحشت کا نام بن گیا، ایک ایسا خواب بن گیا کہ آج بھی جب ہندو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، اس پہ خوف آ جاتا ہے، اس کا حوصلہ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کا دماغ کام چھوڑ دیتا ہے، اس کے بازو، اس کے سارا بدن جو ہے، جب ہندو یہ سوچتا ہے، جب بھارت یہ سوچتا ہے، جب ان کے جرنیل یہ سوچتے ہیں تو ان پہ خوف سے ان کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، اور جب وہ مجاہدین وہ نعرہ تکبیر، وہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے مجاہدین کا وہ سما آ جاتا ہے، یقین کر لیں کہ آج بھی ہندوستان اور ہندو کا جو دانشور ہے وہ سائیکالوجیکلی بہت دب جاتا ہے، اس کا سائیکی جو ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، ان کا جو پلاننگ بنانے والے تھے، جو روڈ میپ بنانے والے تھے، ان کا دماغ الٹ پلٹ ہو گیا، ان کی ساری تدبیریں الٹ گئی۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجاہدین کے درجات بلند کریں جنہوں نے ہمارے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ بہت مشکل کام ہے، کہنے میں تو یہ بہت آسان ہے کہ جی وہ
فلاں شہید نے اپنے سینے سے بم باندھا اور ٹینک کے سامنے لیٹ گیا، مگر کرنے میں یہ بہت مشکل کام ہے، مگر ہمارے جوانوں نے یہ کام بھی کیا۔ اس وجہ سے یقین کر لیں کہ انڈیا کا حوصلہ، انڈیا اندر سے ٹوٹ گیا ہے، انڈیا شکست کھا چکا ہے۔ یہ جو ان کے چیخیں ہیں میڈیا پہ، یہ جو ان کے جرنیلوں کی چیخیں ہیں، یہ آج بھی جاری ہے کہ کہیں پھر ایسا موقع آ گیا، پاکستان کے آرمی کے ساتھ صحیح ٹکراؤ آ گیا، کوئی میدانی جنگ آ گیا، کوئی چونڈا کا مقام آ گیا، کہیں سیالکوٹ کی لڑائی آ گئی، تو یہ ہے کہ انڈیا کا بہت برا حال ہوگا۔ یہ ٹی وی پہ جو ان کے دانشور بونکتے ہیں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کی چیخیں سنی ہوگی، آپ نے جنرل بخشی کی چیخیں تو سنی ہوگی، کتنے بڑی چیخیں نکالتا ہے، اور چیخیں ہمیشہ شکست کھانے والے لوگ نکالتے ہیں۔ ہم تو چھوٹی قوم ہیں، ہم تو بھارت سے بہت چھوٹے ہیں رقبے میں، ریسورسز میں، وسائل میں، مگر یہ ہے کہ جب بھی جنگ آئی ہوئی ہے، جب بھی بھارت نے کوئی ایسی حرکت کی ہوئی ہے، تو اس کو ندامت اور اس کو شکست ہوئی ہے۔ تو کوئی وجہ ہوگا میرے دوستو، دنیا میں جنگیں حوصلے سے لڑی جاتی ہے، جذبے سے لڑی جاتی ہے، ایمان سے لڑی جاتی ہے، اور وہ چیز ہمارے پاس ہے۔ اس وجہ سے ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ، آپ میدان میں آ جاؤ، آپ اپنے ٹینکوں کو لے آؤ، آپ اپنے جہازوں کو لے آؤ، آپ اپنے جرنیلوں کو لے آؤ، آپ اپنے جو آپ کے پائلٹ ہیں وہ آ جائیں، آپ کے جس پہ آپ فخر کرتے ہیں وہ آ جائیں، ایک بار پھر آ جائیں، آپ کے وہ جس پہ آپ فلمیں بناتے ہیں وہ آ جائیں۔ یہ ہے کہ ہم تو بڑے خاموش ہیں، ہم تو خاموشی سے، ہم تو میدان میں جواب دینے والے لوگ ہیں، ہم تو وقت سے پہلے بات نہیں کرتے ہیں، ہم تو آپ کے تاریکی میں کیے گئے حملے کا جواب بھرپور طریقے سے دے سکتے ہیں۔ یہ جو پچھلے سال انہوں نے ہمارے اوپر ایئر سٹرائک کرنے کا ایک ڈرامہ رچایا، تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے پائلٹ کو گرفتار کر دیا اور ٹی وی پہ لایا، اور بہت ابھی تک جو ہیں وہ چیخیں نکال رہے ہیں، ابھینندن 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 ابھینندن۔ اور وہ چائے کا ارمان بھی ہم نے پورا کر دیا، ان کے ہاتھ میں ہم نے کپ دے دیا کہ بھائی آپ چائے پی لیں، آپ چائے پی سکتے ہیں۔ آپ جب بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ مہمانوں کی سرزمین میں ہم آپ کی پٹائی بھی کریں گے، آپ اپنے لاشوں کو اٹھا کر کے تک جائیں گے، آپ اپنے جو آپ کہتے ہیں سورما، آپ کے یہ جو بدماش ہوتے ہیں جن کو آپ میدان میں بیچتے ہیں، کوئی جرنیل ہو، کوئی فوجی ہو، کوئی پائلٹ ہو، آپ بھیج دیں، ہم ان کی اچھی پٹائی کر کے پھر جو ہے بعد میں چائے پلا کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہندوستان ایک بزدل، اس کی مینٹلٹی ایک بزدل ہے، ان کا رقبہ بڑا ہے، مگر ان کا انٹرنیشنل سٹیچر ہے وہ بہت کم ہے، ان کا قد جو ہے، ان کا دماغ جو ہے، ان کا سوچ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ اس وجہ سے وہ جب بھی میدان میں آتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی شکست ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی خفت ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ اس طرح کام ہوتا ہے کہ وہ پھر جو ہے اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور مٹتے جو ہے ابھینندن کا کیس ہو، 6 ستمبر کا واقعہ ہو، یا چاہے وہ کشمیر میں اس کی پٹائی ہو، چاہے وہ جو ان کا ہمارے جو پہاڑوں میں، ہمارے گلیشیئر میں جو ان کے ساتھ جو ہوا، کارگل میں جو ان کے ساتھ ہوا، چاہے وہ واقعہ ہو، ہر واقعے میں، ہر جنگ میں اس بدقسمت قوم کو، اس بزدل قوم کو شکست ہوئی ہے۔ مجھے تو ان کی ہسٹری پہ ہنسی آتی ہے، ان کے فلموں کو بندہ دیکھ لیں، ویسے تو میں ان کے فلموں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں ان کے شکلوں پہ تکتا ہوں،
ان کی شکلیں جو ہیں نا وہ انسانوں کے ہے ہی نہیں، کیونکہ بزدل ہیں، بے غیرت ہیں، مکار ہیں. مگر کبھی کبھار جب میرے نظر سے ان کی فلمیں گزرتی ہیں تو یہ بڑے بہادر، یہ بڑے چالاک، یہ بڑے سمارٹ، یہ بڑے وہ، مگر جب میدان میں آ جاتے ہیں تو بری طرح شکست کھا جاتے ہیں. اپنے ٹینکوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے جہازوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے پائلٹوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے لاشوں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. یہ ایسی ہی قوم ہے. مگر یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے، مسئلہ اس قوم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو میڈیا ہے، جو اس کی فوج ہے، اس نے اس بزدل قوم کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں کہ بھائی آ جاؤ. وہ پیچھے بھاگتی ہیں، اس کی فوج پیچھے بھاگتی ہیں. مگر اس کا جو مودی جیسے حکمران ہوتے ہیں، وہ اس کے ٹانگوں میں، اس کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر کے میدان میں لے آ جاتے ہیں. مگر بعد میں جب لڑائی ہوتی ہے، جب میدان گرم ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بزدل جو ہے میدان میں لڑنے والے تو ہے ہی نہیں، پھر میدان چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں. بہت بڑا بلنڈر کرتے ہیں، سرنڈر کرتے ہیں، دنیا کی مطلب ایسے مسٹیک کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک مذاق بن جاتے ہیں، ایک تماشا بن جاتے ہیں. کیونکہ ٹی وی میں بولنا، جنرل بخشی صاحب، بخشی ہے پتہ نہیں کیا ہے وہ جو اکثر ٹی وی میں آ کر کے بونکتا ہے. بھائی یہ ٹی وی میں بونکنا کوئی اور بات ہے، چونڈا کے مقام میں لڑنا کوئی اور بات ہے، سالکوٹ کے مقام میں لڑنا کوئی اور بات ہوتا ہے، ابھی نندن کو بھیجنا کوئی اور بات ہوتا ہے، اور پکڑنا ان کا کوئی اور بات ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنے جو آپ کا رقبہ ہے، جو ایریا ہے، اس پہ آپ خطا مت ہونا، اس پہ آپ کے ذہن میں کوئی خوش فہمی یا کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ ایک غبارہ ہو. آپ کی مثال ایک غبارہ کی ہے. غبارہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ایک غبارہ ہی ہوتا ہے. آپ جتنا بھی بڑا ہو جائے، آپ میں وزن نہیں ہے، آپ میں خوند نہیں ہے، آپ میں رنگ نہیں ہے. آپ کو دنیا تسلیم نہیں کرتا ہے. دنیا آپ کو کسی بھی حوالے سے ایک ملک نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لیڈر جو ہیں وہ بڑا دکھاوا کر رہے ہیں. آج بھی اگر کمپیریزن کیا جائے ورلڈ لیول پہ، دنیا کی سطح پہ، عمران خان اور مودی کا، یقین کر لے کہ 99% دنیا کے ممالک اور دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ عمران خان کو وہ لیڈر تسلیم کرتے ہیں اور مودی کو ایک دہشت گرد تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ تمہاری مینٹلٹی جو ہے وہ دہشت گردوں کی ہے. تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا اڑنا، تمہارا جاگنا، یہ سب کچھ جو ہے دہشت گردوں والا ہے. تمہارا جو سٹائل ہے، تم اپنے ملک میں ریپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں ریپ کے سب سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ انڈیا میں آ جاتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے انسان جو ہیں وہ انڈیا میں ہوتے ہیں. پوری دنیا میں سب سے زیادہ، بھائی آپ تو جنگوں کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی تاریخ کو ذرا چیک کر لیں. آپ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر تمہارے جو وہ آقا تھا، تمہارا وہ جو لاڈ تھا، تمہارا جو وہ سرپرست تھا انگریز، انہوں نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ تم کو ایک بنایا ہوا ریاست دیا. یہ تمہارے اوپر جو تمہارے لارڈز ہوا کرتے تھے، جو تمہارے انگریز ہوا کرتے تھے، جو تمہارے ماسٹرز ہوا کرتے تھے، ان کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ یقین سے مان لیجئے یہ بات میری کہ تم قیامت تک یہ یونائٹڈ انڈیا نہیں بنا سکتے تھے، کیونکہ تم میں وہ سوچ ہی نہیں ہے. تمہیں انسانیت کا اتنا بڑا سوچ ہو ہی نہیں سکتا. تمہاری تاریخ آگے والی، پچھلے والی اس طرح نہیں ہے. تو کتنے کیسے تم جو ہے اتنا ایک بڑا رقبہ جو ہے وہ اپنے کنٹرول میں لاتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا. یہ جو کچھ ہوا، یہ تو تمہارے ساتھ، یہ تمہارے ماسٹرز نے تم کو دیا، انگریز نے تم کو دیا. انگریز نے تمہاری سرپرستی کی. کانگریس تو بوٹ پالشیا تھا انگریز کا. کانگریس تو انگریزوں کے بی کلاس پارٹی تھی.
وہ تو انگریز اور ہندو ایک ہی ہوا کرتے تھے. کانگریسی تو وہ تو بوٹ صاف کرنے والے تھے. جو انگریز تھے انہوں نے تمہیں اتنی بڑی سلطنت دے دی. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی. پاکستان کے تقسیم کے وقت ہمارے ساتھ بے انصافی ہوئی. ہمیں ہمارا رقبہ نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارے دریا نہیں دے گئے, ہمیں ہمارا پانی نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارا پیسہ نہیں دیا گیا, ہمیں ہمارا اسلحہ نہیں دیا گیا. سب کچھ تمہاری جھولی میں ڈالا. اس وجہ سے تمہارے لیے یہ جنگ کے قصے, یہ داستانیں آسان تھے. اس لیے تمہارے ذہن میں کوئی خوش فہمی تھی, تمہارے ذہن میں کوئی غلط فہمی تھی. مگر 6 ستمبر کو ہم نے تمہارا وہ جذبہ, وہ نشہ, وہ تماشا سب کچھ ایک ہی وار میں نکال دیا. اس کے بعد بھی تم نے بڑے زور لگائے, اس کے بعد بھی تم نے بڑی رسک کشی کی, مگر تم ہار گئے. تم ہارے ہوئے ہو. انڈیا تم ایک چلے ہوئے کارتوس ہو. جو تمہارا کانگریس کے آئیڈیاز تھے, جو آج بی جے پی کے آئیڈیاز ہیں, تم ہر صورت میں غلام ہو. تم مودی سے لے کر, تم گاندھی سے لے کر کے مودی تک تم غلام ہو. تمہاری تاریخ غلامی سے بھری پڑی ہوئی ہے. تم جنگیں نہیں لڑ سکتے ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھو, ہمیں بھی آرام کرنے دیجیے. ہم جنگوں کے شوقین نہیں ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ جنگ وہ تباہی ہے. جنگ انسانیت کے لیے تباہی ہے. مگر اللہ نہ کرے اگر تمہارا کوئی خواہش ہو, اگر تمہارے ذہن میں کوئی فطور ہو, تو وہ فطور ہم نکال سکتے ہیں. مجھے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے, ایک تاریخی تقریر ہے جو انہوں نے ہمارے جوانوں سے, ڈیفنس کے فورسز سے خطاب کرتے ہوئے ایک تقریر کی ہے. اس وقت جب پاکستان نیا بنا ہوا تھا, 1948 میں انہوں نے ایک تقریر کی. ہمارے جو فورسز تھے ان کے سامنے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں, ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو میرے فورس کے جوانوں, ایک بات یاد رکھو کہ اگر دشمن نے تم پہ حملہ کر دیا تو پھر صحراؤں میں لڑو, سمندروں میں لڑو, پہاڑوں میں لڑو, جنگلوں میں لڑو, اور لڑتے رہو. اور آج ہمارے عظیم قائد کا, ہمارے نہ تکنے والے مجاہد, نہ جھکنے والے لیڈر حضرت قائد اعظم کا وہ خواب ہمارے افواج نے پورا کر دیا. وہ فوج جس کو پوری دنیا مان رہی ہے. بھائیوں, میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں, کوئی افسانہ نہیں ہے, یہ کوئی انڈیا کا فلم نہیں ہے. میں تو ڈرامے نہیں دیکھتا ہوں, میں تو فلم نہیں دیکھتا ہوں, میں نے تو آج تک کوئی ڈائلاگ نہیں سنا ہے. میں تو مطلب یہ ہے کہ سیدھا سادہ بندہ ہوں. ہم تو پہاڑوں کے لوگ ہیں, ہم تو پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں. ہم نے تو یقین کر لیں کہ ہم تو شہروں سے بہت دور ہیں. مگر بات یہ ہے کہ جو پاک فوج کے جوان ہوتے ہیں وہ ہر حوالے سے ہیرو ہوتے ہیں, وہ ہر حوالے سے ہیرو ہیں. وہ دنیا نے یہ بات مانی ہوئی ہے. آپ گوگل میں سرچ کر لیں کہ دنیا کی کون سی آرمی بہترین آرمی ہے, تو جواب آئے گا کہ پاکستان آرمی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گوگل کہہ رہا ہے. گوگل میں نے نہیں بنایا ہے, یہ نیٹ کہہ رہا ہے, نیٹ میں نے نہیں بنایا ہے. آپ سرچ کر لیں کہ کون سی آرمی دنیا کی بہترین آرمی ہے, تو جواب آئے گا پاکستان آرمی. تو جناب نریندر مودی, جناب ابھینندن, جناب فلاں اینڈ فلاں, جب آپ کہتے ہو کہ ہم دنیا میں جمہوریت ہیں, یہ جو ڈرامے تم جمہوریت کے حوالے سے رچا رہے ہو, اور ہو تو تم قابض, تم کشمیر میں انسانوں کا قتل عام کر رہے ہو. تمہارے تعلقات کسی بھی ہمسایہ سے ٹھیک نہیں ہیں. پاکستان نے تو بار بار تمہیں سبق سکھایا ہے
اس وجہ سے تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہو. تمہارا بھارت، تمہارا بھوٹان کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، تمہارا مالدیپ کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، تمہارا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، تمہارا کس ہمسایہ کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے؟ کوئی مجھے چھوٹا ملک بتاؤ جو یہ کہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک اچھا ملک ہے. کوئی مجھے چھوٹا ملک دکھاؤ ہمسایوں میں، سری لنکا سے لے کر کے مالدیپ اور بھوٹان اور بنگلہ دیش تک، کہ وہ یہ گواہی دے دے کہ بھارت جو ہے وہ ایک پرامن ملک ہے. تو جناب تم اپنا خوش فہمی کو اور غلط فہمی کو ذرا سنبھال کے رکھو. کم از کم پاکستان کے حوالے سے تو ہم آپ کی خوش فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں. آپ جس میدان پانی پت سے لے کر کے چونڈا تک، کشمیر تک، گلگت تک، پہاڑوں میں، گلیشیئرز میں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے اسی مقام میں ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں. لڑائی کوئی اچھی بات نہیں ہے، مگر آپ کے لیڈروں نے، آپ کے دہشت گرد لیڈروں نے، مودی تو پوری دنیا کا دہشت گرد ہے، مودی پہ تو کل تک پابندی تھی. مودی نے تو گجرات میں 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیے ہوئے ہیں. وہ تو قصاب ہے، وہ تو پوری دنیا میں بیوچر کا لقب رکھتا ہے، قصاب کا لقب رکھتا ہے. تو آپ کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایک ٹیرورسٹ ہے، انٹرنیشنل ٹیرورسٹ ہے. کل تک امریکہ نے اس پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، یہ باہر ملک نہیں جا سکتا تھا. مگر یہ ہے کہ آج تمہارا پرائم منسٹر ہے. واٹ اے شیمفل ایکٹ، واٹ اے شیمفل نیشن یو آر. یہ ہے کہ آج تو الحمدللہ پاکستان میں جی وہ پرچوں والے لوگ نہیں ہیں، وہ جو پرچی پڑھ کر کے پڑھتے تھے. آج پاکستان میں جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا سپاہی ہے جو جنگ کے معاملات کو جانتا ہے، جو امن کے معاملات کو جانتا ہے، جو سپاہی بھی ہے، جو لیڈر بھی ہے. آج تو الحمدللہ عمران خان جیسا شخص جس کی پرسنالٹی دیکھ کر کے لوگ اس پہ مرتے ہیں. تم اپنے جو تمہارے فلموں کے ہیروز ہیں ان کو لے آؤ، ہم اپنے پرائم منسٹر کو لے آتے ہیں. کون خوبصورت ہے؟ نریندر مودی تو اس کے وہ جو پشاوری چپلی ہے عمران خان کے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. نریندر مودی کی شکل، بھائی یہ تو بندر ہے. پورے انڈیا میں کوئی انسان نہیں مل رہا تھا جو شکل کے لحاظ سے انسان ہو، جو عادات کے لحاظ سے انسان ہو، جو پڑھا لکھا ہو. تمہاری اتنے 1 ارب انسانوں میں 1 ارب 30 کروڑ تمہاری آبادی ہے. اتنے بڑے ملک میں کوئی انسان نہیں مل رہا تھا تم کو، کہ تم لوگوں نے ایک بندر کو لایا ہوا ہے، وہ تمہارا پرائم منسٹر ہے. اس کے ساتھ تو انٹرنیشنل لیڈرز جو ہیں سیلفی بنانا اور تصویر بنانا نہیں چاہتے ہیں. اس کے ساتھ تو وہ تو کہتے ہیں کہ یہ کسی چھڑیاگھر میں رکھو، یہ تو بندر ہے. مگر یہ تمہارا پرائم منسٹر ہے، یہ بخشی تو یہ تمہارا جرنیل ہے. تم کیسے قوم ہو یار؟ تم کیسے قوم ہو؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم پاکستان پہ بدماشی کریں گے، تم کہتے ہو کہ ہم افغانستان میں بدماشی کریں گے، تم کہتے ہو کہ ہمارا جو قد ہے، ہمارا جو قامت ہے وہ ایک انٹرنیشنل قد ہوگا. تو یہ خوش فہمی تم میں کیسے آ گئی؟ یہ جو تمہارا میڈیا ہے، یقین کر لے مودی صاحب، بخشی صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، یہ جو تمہارے میڈیا ہے اس کو تیل لگاؤ، اس کو آگ لگاؤ، تاکہ تمہاری جو یہ برڈن ہے یہ ایزی ہو جائے، تاکہ تم کل جو ہے کسی اور مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے. کیونکہ یہ تم کو پش کرتا ہے، یہ تم کو غلط راستوں پہ لے آتا ہے کہ تم لڑو، تم افغانستان میں انویسٹمنٹ کرو، تم افغانستان میں کرزئی کو، اشرف غنی کو اور امر اللہ صالح کو اور پتہ نہیں کس کس کو سپورٹ کرو، تم وہاں پاکستان کے خلاف لابیز بناؤ. تو جناب ہم سوئے ہوئے لوگ نہیں ہیں، ہم سوتے میں بھی جاگتے ہیں. مودی صاحب تمہاری یہ گدڑ جیسی شکل کا صدقہ ہو جاؤں
तुम किसी पंजरे में बंद हो जाओ। बख्शी साहब और ये जो उनका पायलट है, वो क्या शक्ल उन्हें बनाया था, कैसे मुंची थी, हैं जी। तुम क्या चाहते थे भैया कि मैं पाकिस्तान के अंदर जाऊंगा, मैं स्ट्राइक करके वापस आ जाऊंगा, मैं सलामत रहूंगा। तो ये ख्याल, ये आइडिया, ये कैसे तुमने सोचा कैसा? फिर बाद में जो है तुम्हारी शक्ल पूरी दुनिया ने देख ली कि अभिनंदन आया हुआ है। वो तुम्हारी शक्ल, वो तुम्हारी आदत, वो तुम्हारे तौर, वो तुम्हारे अतवार। तो भैया इंडिया को मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, इनके लीडरों को, इनके मीडिया वालों को, वो मुझे जहां मांगते हैं मैं चला जाऊंगा। मैं कहता हूं पहले तो लड़ाई अच्छी बात नहीं है, ठीक है, और आप लड़ भी नहीं सकते हो, आप लड़ने वाली कौम नहीं हैं। ये जितनी भी हमारी सरजमीन पे, तो हमारी पाकिस्तान की सरजमीन पे तो सिकंदर आज़म ने भी शिकस्त खाई हुई है। ये तारीख़ है, यूनान के लोग मानते हैं, तारीख़ में ये बात है कि सिकंदर आज़म जहलम में, ये जो हमारा जहलम है, मेरे बहुत सारे दोस्त जहलम में रहते हैं, रियाज साहब हैं, रियाज हुसैन साहब हैं, खालिद चौधरी साहब हैं, और इस तरह आफ्ताब भाई जहलम के हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे मेरे मेहरबान हैं जहलम के, जो ये देख रहे हैं। तो इधर तो सिकंदर आज़म ने भी शिकस्त खाई हुई थी। आज भी यकीन कर लें कि इस खिते में ऐसे ऐसे लोग हैं कि अल्लाह न ले आए। जंग तबाही का नाम है, जंग बर्बादी का नाम है। जंग, हम इंसान का खून बहाना नहीं चाहते हैं, हम वहशी नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं, हम सिविलाइज्ड पीपल हैं। बहुत खूबसूरत है मेरे खिते के लोग, बहुत खूबसूरत हैं। मैंने तो पहले भी आप लोगों को मिसाल दी कि आप सिर्फ इमरान खान को पूरी इंडिया में देख कर के ले आएँ, उनके हुस्न को, उनके पर्सनालिटी को, उनके अंदाज़ को। चैलेंज करता हूँ, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे ऐसे लोग फिल्मों में जो हैं, वो जो तुम लोगों के काले इतने इतने छोटे छोटे से कद, बदरंग शिकलें, तो इन शिकलों के साथ, इन कदों के साथ, इन सोच के साथ फिर चलो। अगर तुम्हारी शक्ल और सूरत पे वो अगर अल्लाह ताला ने नहीं दी हुई थी, तो सोच तो तुम्हारे पास होना चाहिए था। दिल्ली को हमने तहजीब का गढ़ बनाया हुआ था, आगरा को हमने तहजीब का गढ़ बनाया हुआ था, तो तहजीब तो तुम्हारे पास होना चाहिए था, तमदन तो तुम्हारे साथ होना चाहिए था। सिर्फ आदाद शुमार तो नहीं होती है, काउंटिंग तो नहीं होती है, इंसानों का कोई तारीख होने चाहिए। तुम्हारे कितने हीरोज़ रहे हैं, कितने हीरोज़ रहे हैं। मुझे तुम्हारे हिंदू कौम के, मुझे लड़ने वालों के सिर्फ 10 नाम दे दो तुम्हारे हिंदू के, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी है। तो ये तो पूरा खिता जो है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये तो पूरा खिता लड़ने वालों की सरजमीन है, पहाड़ों की सरजमीन है। फ़ौज, आप कहते हैं कि ये जी इधर फ़ौज हैं, तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, करम है जी, बड़ा करम है। हम तस्लीम करते हैं कि हम फ़ौजी हैं, हम सब जनरल बाजवा साहब हैं, हम सब जो हैं वो फ़ौजी हैं, क्योंकि हमारा खिता लड़ने वालों की खिता है। इस खिते की हिस्ट्री जो है, वो जब तुम्हारे दिल्ली में दिफा हुआ करता था, कौन करते थे? इतनी बड़ी जो तुम्हारी सल्तनत थी, इसका दिफा कौन करता था? यही लोग करते थे, यही जो फ्रंटियर के लोग हैं, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो KPK के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं। तो जनाब, आप तारीख़ को ज़रा, आप फिल्मों को छोड़े, ड्रामों को छोड़े, टिक टाक को छोड़े, ये बकवास को छोड़ो, तारीख़ पढ़ो, गाजियों की तारीख़ को पढ़ो, अहमद शाह अब्दाली की तारीख़ को पढ़ो, गज़नवी की तारीख़ को पढ़ो, 6 सितंबर की तारीख़ को आप ज़रा सही तरीके से पढ़ो।
کہ कैसे एक छोटी कौम ने तुमको शिकस्त दी, कैसे एक छोटी कौम जो 5 गुना तुमसे छोटी है, किस तरह इस कौम ने तुमको शिकस्त दी, किस तरह तुम अक़वाम मुत्तहिदा में भाग गए, किस तरह तुम्हारे शास्त्री ने अयूब खान को इस तरह दामन रखा हुआ था, किस तरह सदर अयूब के सामने शास्त्री ने दामन उनके पाँव पकड़े हुए थे, उनके पैर पे वो लेटे हुए थे। तो हिंदुस्तान अब ज़रा अपना रवैया तब्दील कर लो। हिंदू का जो दानिश्वर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, तो ज़रा अपना तारीख़ पढ़ो, ज़रा अपना जो आपकी जो हिस्ट्री है उसको पढ़ो। आपकी जो जंगें हैं, जो दास्तानें हैं, फिल्मों को छोड़ो, उसको एक तरफ रखो। टिकटॉक की किस्म को और ये लड़कियों को जो तुम नचाते हो उसको छोड़ो। हमारी तारीख़ को ज़रा सही अंदाज से पढ़ो, तो फिर तुम्हें पता चलेगा। फिर तुम में इतनी जुरात ही पैदा नहीं होगी कि तुम रात की तारीकी में लाहौर की तरफ जंग के इरादे से आओगे। ये तुम ज़रा ठंडे दिमाग से ज़रा किताबों को खोल करके, तारीख़ को खोल करके पढ़ो। पाकिस्तान एक ज़िंदा हकीकत है, ज़िंदा हकीकत है। जब हमारे पास फ़ौज नहीं थी, 1948 में पहली जंग हुई है कश्मीर में, तो आधा कश्मीर हम तुमसे ले गए, तुम भाग गए। तुम 2.5 लाख फ़ौज लेकर के आए हुए थे, 2.5 लाख। हमारी तरफ से जो मुजाहिदीन थे वो उनकी तादाद कुछ मालूम नहीं है, वो बहुत कम थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो 40,000 थे, कुछ लोग कहते हैं कि वो 30,000 थे। चलो 40-50,000 मुजाहिदीन थे, ठीक है। फ़ौज तो हमारे पास उस वक्त थी ही नहीं, जो फ़ौज थी वो तो बाउंड्रीज़ पे थी। तो 50,000 मुजाहिदीन आ गए और तुमसे आधा कश्मीर जो है वो ले गए और तुम्हारी पठाई की। और उस वक्त भी तुम भाग करके, तुम्हारा नेहरू भाग करके वो चला गया था यूएनओ में उस वक्त भी तुम चले गए थे कि भाई जंग बंदी होनी चाहिए, सुलह होनी चाहिए। कश्मीर को जो है रेफरेंडम के ज़रिए हम एक रेफरेंडम करवाएंगे, हम एक सियासी हल दे देंगे। उस वक्त भी तुम यूएनओ में चले गए थे। फिर जो 1965 की जंग है, सितंबर 1965 की जंग है, उसमें भी तुम यूएनओ में चले गए। और फिर कारगिल की जंग है, उसमें भी तुम यूएनओ में चले गए, उसमें भी तुमने अमेरिका की पाँव जो है वो पकड़ लिए। तो जनाब अब तुम बताओ कि तुम्हारा जो हिस्ट्री है, तुम्हारी बुज़दिलाना जो हरकत हैं, ये तो उल्टा तुम्हारे लिए शर्म एक शर्म है। तो जनाब ये जो शर्म के काम है उससे मना हो जाओ। हम दरख्वास्त करते हैं, हम टीवी पे भौंकने वाले नहीं हैं। हम टीवी पे आकर के जो है वो तोपे मारने वाले और इस तरह के मजाक करने वाले नहीं हैं। हम फिल्मों में आकर के हीरोज़ नहीं हैं। हम तो पहाड़ों के हीरोज़ हैं। हम तो पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं। हमें तो उन माँ बाप ने पैदा किए हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिनके फ़िज़िकली भी बड़े स्ट्रांग हैं, जो मॉरली भी बड़े स्ट्रांग हैं, जो मेंटली भी बड़े स्ट्रांग हैं। वो हर हवाले से बड़े स्ट्रांग लोग हैं। तो हम तो हैं ही फ़ौजी। आप कहते हैं जी ये फ़ौजी है, तो आप हमें एक फ़ौजी रियासत में डाल दो। हम जमहूरियत को गोली मारते हैं जी, हम सियासत को गोली मारते हैं जी। हम पहले भी सिपाही थे, हम पहले भी अहमद शाह अब्दाली के औलाद थे, हम पहले भी महमूद गज़नवी के औलाद थे, हम पहले भी जो लड़ते थे उन लोगों के औलाद थे, हम आज भी उन लोगों के औलाद हैं। तो आप हमें फ़ौजी जो है वो गिन लें, क्योंकि फ़ौजी होना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपना जो आपकी जमहूरी किस्से हैं, ड्रामे हैं, ये अपने साथ संभाल रखो। मगर एक बात का ख्याल रखो, बड़ा ख्याल रखो कि आप जब भी जंग का कोई ख्याल तुम्हारे जहन में आएगा,
تو وہاں سے تمہاری بربادی شروع ہو جائے گی، وہاں سے تمہاری شکست شروع ہو جائے گی۔ اس وجہ سے اچھا خاصا بڑی ریاست ہو جو انگریز نے تحفے میں تم کو دیا ہوا ہے، جو انگریز نے مفت میں تم کو دیا ہوا ہے، جو انگریز سیاستدانوں نے، جو انگریز جو برطانیہ، ملکہ برطانیہ ہے، انہوں نے مفت میں تم کو دی ہوئی ہے، اس ریاست کو سنبھالو۔ ہم نے تو خون سے یہ جو چھوٹا سا خطہ ہے، ہم نے تو قربانیوں سے، ہم نے تو اپنا خون بہایا، ہم نے تو مشکلات برداشت کیے، ہم نے تو ہجرتیں برداشت کیے، ہم نے تو جنگیں برداشت کیے، ہمارے اوپر تو تم نے پانی بھی بند کیا، ہمارے ساتھ تو تم نے ہر ظلم کیا، ہمارے حصے کا پانی، ہمارے حصے کا پیسہ، ہمارے حصے کا آرمی، ہمارے حصے کا اسلحہ، سب پہ تو تم نے جواب دیا، مگر اس کے باوجود وی سروائیو، ہم نے اپنا سروائیول کو ممکن بنایا۔ تم تو آج بھی مداخلت کر رہے ہو، تم نے اب 1948 میں، 1947 میں ہم پہ جنگیں مسلط کی، آپ نے 65 پہ ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو بھیا آپ اپنی قصے سنبھال رکھیں۔ آج کا پاکستان 1947 کا، 1948 کا، 1965 کا پاکستان نہیں ہے۔ آج کا پاکستان بہت مضبوط پاکستان ہے، اور اللہ کے فضل سے، کرم سے، عوام کے محنت سے، پاک فوج کی قربانیوں سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آپ کے پاس کون سا ایسا افتخار ہے، کون سا ایسا فخر ہے جو آپ ثابت کر لیں کہ میرے پاس یہ فخر ہے، سوائے یہ نام نہاد جمہوریت کے، جس کو دنیا نہیں مانتی ہے۔ اٹ از اے فیک ڈیموکریسی، یور ڈیموکریسی از اے فیک ڈیموکریسی۔ آپ اس ڈیموکریسی سے دنیا کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ پوری دنیا کی نظریں ہیں تمہارے اوپر۔ آج بھی کشمیر میں UN کے مشنز موجود ہیں، اور یہ مشن جو ہیں یہ رپورٹ بھیجتے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے، انسان قتل ہو رہے ہیں، انسانوں پہ شلنگز ہو رہے ہیں، آرمی ہے، خوف ہے۔ تو آپ جو ہیں، آپ چادر کے نیچے چوری نہیں کر سکتے ہو۔ تمہارے ہاتھ جو ہیں دنیا دیکھ رہی ہے، تمہارے حرکات کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ مکار پن کو سنبھال رکھیں۔ آپ کے جو اصل چہرہ ہے دنیا یہ دیکھ رہا ہے، دنیا نے اس کو دیکھا ہوا ہے۔ آپ چھری سے مزید اپنے بغل میں چوری کو سنبھال نہیں سکتے ہو۔ آپ کو دنیا دہشت گرد کہہ رہا ہے، آپ کے وزیر اعظم کو دنیا دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ آپ پہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے اور دہشت گردی کو پروموٹ کرنے کا الزام ہے۔ تو جناب، آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی پاکستان کے پاس بہت بڑے سرٹیفکیٹس ہیں۔ جو سرٹیفکیٹ تمہارے ساتھ ہے وہ الٹیمیٹلی پاکستان کے ساتھ ہے۔ آپ کہتے ہو میرے پاس ایٹم بم ہے، تو اللہ کے فضل سے، کرم سے وہ ہمارے پاس ہے۔ آپ کہتے ہو کہ ہم جمہوریت ہے، تو ہمارے پاک فوج کے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ فوجی مشنز بھیجنے والا، امن کے لیے فوجی دینے والا، امن لانے کے لیے فوجی دینے والا ملک پاکستان ہے۔ نوبل انعام آپ بھی جیت چکے ہیں، ہم بھی جیت چکے ہیں۔ باقی بات یہ ہے کہ آپ یہ سرخی پاؤڈر لگا رہے ہو، جو یہ جھوٹے پراپیگنڈے کر رہے ہو، اس سے آپ ہمیں مرعوب نہیں کر سکتے ہو، آپ ہمیں امپریس نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جو سائیکالوجیکل وار آپ ہم پہ امپوز کرنا چاہتے ہو، تو ہم اتنے کچے عمر کے لوگ نہیں ہیں، ہم اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ہم اتنے امیچور نہیں ہیں۔ وی آر ویری میچور پیپل۔ آپ نے دیکھ لیا ہے، اب تو جنگ کے میدان میں آپ نہیں آ سکتے ہو، اب تو آپ نے ہتھیار پھینک دیا ہوا ہے۔ اب جو تم شیطانیاں کر رہے ہو، اور جو تم مداخلتیں کر رہے ہو، چھوٹی چھوٹی مداخلتیں، کبھی بلوچستان میں
تم جو ہیں مداخلت کرتے ہو، سازش کرتے ہو، کبھی کراچی میں کرتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو بھارت کے دہشت گردوں سن لو، انڈیا کے دہشت گردوں سن لو، ہماری نظر ہے اس پہ، ہماری نظر ہے اس پہ، ہم سمجھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، جہاں تم جاتے ہو اس سے پہلے ہم جاتے ہیں، ہمارا سوچ، ہمارا فکر تم سے بہت آگے ہے۔ تو جناب آپ اپنا جو خوش فہمی ہے وہ سنبھال رکھو۔ نریندر مودی وہ تمہارے نعرے کدھر گئے؟ وہ تمہارے جو تم بھونکتے تھے، وہ تمہارا بھونکنا اب بند ہو گیا۔ تمہارے لیے اب بھی بہتر آپشن یہ ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے واش روم بناؤ، انڈیا کے بھوکے لوگوں کے لیے واش روم بناؤ، اور انڈیا کے بھوکے لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کیونکہ انڈیا کے لوگ مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، بیماری سے مر رہے ہیں، واش روم نہیں ہے لوگوں کے پاس۔ تو آپ اپنے مسائل حل کر لو، ہمیں اپنے انداز سے رہنے دیجیے، ہمارے کاموں میں مداخلت نہ کریں، اور جنگ کا جو چیپٹر ہے اس کو تو آپ پھاڑ دیں، کلوز نہیں، پھاڑ دے، اس کاپی کو پھاڑ دو، اس رجسٹر کو پھاڑ دو، اس میں لکائی وکائی بند کر لو، ورنہ تمہارے لیے تمہارے داستانیں جو ہیں بڑی شرمناک داستانیں ہوگی، تمہارے جو داستانیں ہوں گی اس پہ تمہاری آنے والی نسلیں صرف اور صرف شرم محسوس کریں گے، جو تاریخ تم بنائیں گے وہ شرم کی تاریخ ہوگا، یہ جو ہسٹری بنے گی دیٹ ول بی اے ویری شیمفل ہسٹری، بڑی بلیک ہسٹری ہوگی۔ تو جناب بھارت، ہندوستان، نریندر مودی، پلاں، میں 6 ستمبر کے اس دن آپ کو صرف اتنا مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے حدود میں رہیں، آپ اپنے باؤنڈریز میں رہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنے باؤنڈریز کے اندر کر لو، اجازت ہے تم کو، ہم تمہارے باؤنڈریز کے اندر نہیں جائیں گے، وی ایکسیپٹ اینڈ ریسپیکٹ دا باؤنڈریز، مگر اگر آپ خوش فہمیوں میں رہتے ہو، اگر آپ غلط فہمیوں میں رہتے ہو تو یہ تمہارے لیے خود بہت بڑا مسئلہ پیدا کرے گا، یہ تمہارے گلے میں بہت بڑا توق بنے گا۔ پاکستان کو ہضم کرنا، پاکستان کو مٹانا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اولیاء کی سرزمین ہے، یہ مجاہدین کی سرزمین ہے، یہ غازیوں کی سرزمین ہے۔ اس جغرافیے کو ذرا پڑھیں۔ ابھی ریسنٹلی افغانستان میں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح اس ہسٹری کو ریپیٹ کی گئی، جو محمود غزنوی کی ہسٹری ہے، جو احمد شاہ ابدالی کی ہسٹری ہے، اور پھر ہم نے تو اپنے جو ہمارے ٹینک ہیں، جو ہمارے میزائل ہیں، جو ہمارا اسلحہ ہے، اس کو بھی تو ہم نے غوری اور غزنوی اور ابدالی کے نام پہ رکھے ہیں۔ تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ بھونکنا بند کر دیں، یہ ٹی وی کے چینلز بند کر دیں، یہ فلمیں بنانا بند کر دیں، یہ جو تمہاری ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس خوش فہمی سے ذرا باہر نکالو اپنے آپ کو۔ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ یہ جان تو ایک جان ہے، 22 کروڑ عوام، 25 کروڑ عوام ہزار میدانوں میں 1000 بار جانیں دے سکتی ہیں۔ یہ ہم کوئی افسانے نہیں بتا رہے ہیں، فلمی ڈائلاگز نہیں بتا رہے ہیں، ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، پہاڑوں کے لوگ ہیں، ہم
ہم ویلیج ٹائپ لوگ ہیں، ہم سادہ لوگ ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں. آپ کا جو مکر ہے، آپ کا جو فریب ہے، آپ کی جو فیک پرسنالٹی ہے، یہ اس کو سنبھال رکھو. ورنہ اگر ریئل ہیروز کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو گیا، جن کے ساتھ پہلے بھی تمہارا بہت بار مقابلہ ہو چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ہیروز ہر بار مقابلہ جیت چکے ہیں، تو پھر تمہارا داستان، تمہارا انجام بہت برا نکلے گا. یہ بلوچستان کے ایک معمولی سے ایک ادنا سے پاکستانی کی ایک درخواست ہے آپ سے کہ آپ اس پہ عمل کرو. انڈیا کے لیے میرا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے کہ آپ اپنا یہ بدماشی بند کر لو، یہ شیطانی بند کر لو، آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں. ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ہم چھوٹی قوم ہیں، ہمارا اتنا بڑا جغرافیہ نہیں ہے، ہمارے اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز دیے ہیں، یہ ہمارے لیے اور ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے کافی ہیں. تو آپ تجارت کریں، بے شک آپ ہمارے ساتھ دوستی کریں، آپ ہمیں جنگوں پہ مجبور نہ کریں. اور اللہ نہ کرے کہ اگر جنگ کی بات آ گئی پھر آپ ہار جائیں گے، کیونکہ ہم یا تو شہید بنیں گے یا غازی بنیں گے. ہمارے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. آپ کے ساتھ جو تیسرا آپشن ہوتا ہے وہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے. ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا ہم غازی بنیں گے اور یا شہید بنیں گے. تمہارے ساتھ تیسرا آپشن بھاگنے کا ہوتا ہے اور یا قیدی بننے کا ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپشنس کو جو ہے وہ نہ کو دیں. نیور لوز یور آپشن. تو انسان بنو، انسانوں کے راستے پہ چلو. یہ ڈرامے بازی بند کر دو، یہ فیک اٹیکس بند کر دو. یہ جو 27 فروری کو تم نے فیک اٹیکس کیا، جو تم ایک فیک ڈرامہ رچانا چاہتے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑا مصیبت بن گیا. اسی طرح 6 ستمبر کو تم نے جو بلنڈر کیا، تمہارے لیے وہ دھبا بن گیا. اگر آگے بھی تم کوئی اس طرح حرکت کرو گے، یقین کر لو، دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے اس میں آپ کو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ قوم یہ اب نہ مٹنے والی قوم ہے. یہ قوم اب شکست جو ہے اس کی ڈائری میں نہیں ہے. اب اس قوم کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کرم سے ترقی ہے، خوشحالی ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے، اور دشمن کی شکست اور دشمن کی ناکامی ہے. تو آپ اپنے یہ ڈرامے، یہ قصے، یہ فلمی باتیں، یہ ڈائلاگ، یہ نریندر مودی، یہ فلاں یہ ختم کر لیں. یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہیں. آپ بھی کوئی انڈیا میں اتنی بڑی آبادی ہے، اربوں کی آبادی ہے، کوئی سمارٹ بندہ دیکھ کر کے لے آؤ، جو جنگ کی بات نہ کریں، جو تباہی کی بات نہ کریں، جو بربادی کی بات نہ کریں. جس طرح عمران خان ہمارا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، وہ ہر موقع پہ وہ UN میں پیس کی بات کرتا ہے، وہ ہر انٹرنیشنل فورم پہ پیس کی بات کرتا ہے، امن کی بات کرتا ہے، تجارت کی بات کرتا ہے. تو آپ بھی کوئی سمارٹ بندہ لے آؤ. تمہارا جو پرائم منسٹر ہے یہ دہشت گرد ہے، اس کو دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے. اس پہ پابندی تھی، کل تک پابندی ہے، اور کل بھی آنے والے کل میں اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. تو آپ انڈیا اپنا ہوش کا ناخن لے لو، عقل سے کام لے لو، اور یہ جو بزدل کام ہیں یہ چھوڑو. آپ کا تجربہ ہو گیا. آپ کے ہم نے ایجنٹ پکڑے، کتنا بڑا جو کلبھوشن یادیو ہے ہم نے پکڑ لیا. کتنی شرم کی بات ہے، ابھی تک وہ ہماری کسٹڈی میں ہے. تمہارے پائلٹ کو ہم نے پکڑ لیا، کتنی شرم کی بات ہے. اور تمہارے ایسے ثبوت ہیں ہمارے پاس کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ اگر وہ شائع ہو گیا تو تمہارے لیے بہت بڑا خفت ہوگا، بہت بڑی بدنامی ہوگی.
تو تمہارے لیے راستہ یہی ہے کہ پیار کا راستہ اپناؤ، امن کا راستہ اپناؤ، تجارت کا راستہ اپناؤ۔ یہ جو تمہارے جو کشمیر میں تمہاری فوج ہے اس کو وہاں سے لے جاؤ عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ کل تمہارے لیے آپشن نہیں رہے گا۔ یہ چھوٹا سا ایک ٹریلر آپ نے افغانستان میں دیکھ لیا، کل ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ اس طرح کا کوئی واسطہ آ جائے۔ تو میں تمہارے لیڈروں کو، تمہارے جو دانشور ہیں، میڈیا والے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے حدود میں رہیں، اپنے اوقات میں رہیں، اپنے ملک کو سنبھالو اور ہمیں اپنے کام کرنے دیجیے، ہمیں اپنے حال میں رہنے دیجیے، جنگوں سے دور رہو۔ یہ جو اسلحے کا دوڑ تم نے لگایا ہوا ہے اس کو ختم کرو، اپنے پیسے کو اپنے لوگوں پہ لگاؤ، وہاں پہ باتھ روم بناؤ لوگوں کے لیے، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، تعلیم کا بندوبست کرو، ہاسپیٹلز کا بندوبست کرو، اور یہ ڈرامے بازیاں بند کر لو۔ اب مودی کی منہ بند ہو گئی ان کی منہ، وہ بھونکنا اب ان کے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ پاکستان جو ہمارے اتھارٹیز ہیں، ہائر اتھارٹیز ہیں، جو ہمارا پرائم منسٹر ہیں وہ انٹرنیشنل سطح کا لیڈر ہے، اسی طرح جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ پوری دنیا ان کو نمبر 1 آرمی چیف کہتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ایسے پالیسیز بنائیں کہ جہاں جہاں مسائل تھے، جہاں پہ دہشت گرد تھے، وہ دہشت گردی ختم ہو گئی، ملک میں امن آ گیا۔ تو پوری دنیا تو امن چاہتی ہے۔ بھارت دہشت گردی سے کیا چاہتا ہے؟ بھارت دہشت گردوں کے فنڈنگ سے کیا چاہتا ہے؟ مودی دہشت گردی سے کیا چاہتا ہے؟ وہاں پہ مسلمانوں کو تنگ نہ کریں۔ گجرات میں تم نے جتنے مسلمان قتل کیے ہوئے ہیں، اللہ سے معافی مانگو، گجرات کے مسلمانوں سے معافی مانگو، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، تاکہ مسلمان دیکھو سکھ تمہارے خلاف اٹھ رہے ہیں، تمہارے اندر جو ہے آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمان تمہارے خلاف ہیں، سکھ تمہارے خلاف ہیں، دوسرے تیسرے مذہب کے لوگ تمہارے خلاف ہیں، تو آپ جو ہیں اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک کر لیں۔ ہم چاہتے ہیں، پاکستانی چاہتے ہیں، عمران خان چاہتا ہے، جنرل باجوہ صاحب چاہتا ہے کہ تمہارے ملک میں امن ہو، ہمارے ملک میں امن ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ تم امن کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو، تم پیار کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو، تم انسانیت کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو، تم اسلحے کی زبان کو سمجھتے ہیں، تم جنگ کی زبان کو سمجھتے ہو۔ تو اس لیے میں تمہارے میڈیا والوں سے، تمہارے آرمی سے، تمہارے عوام سے، تمہارے سیاستدانوں سے بول رہا ہوں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ جنگوں کو نہ چھیڑیں۔ یہ راگ بڑا مشکل راگ ہے، یہ بہت مشکل راگ ہے، اس راگ کو تم نہ چھیڑو، اس راگ میں تم نہیں گا سکتے ہو۔ اس راگ میں جو لوگ گاتے ہیں وہ پہاڑوں کے بہادر لوگ ہوتے ہیں، وہ وزیرستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بلوچستان کے لوگ ہوتے ہیں، وہ KPK کے لوگ ہوتے ہیں، وہ پنجاب کے لوگ ہوتے ہیں، وہ افغانستان کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان راگوں میں تم نہیں گا سکتے ہو، تم اپنے ڈانس وانس کرتے رہو، مگر یہ جو جنگوں کے راگ ہیں ان کو نہ چھیڑو، یہ تمہارے لیے مشکل ہے، یہ تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کرے گا۔ اس لیے مجھے آپ بھائیوں سے مل کر کے، اتنے پیارے پیارے بھائیوں سے مل کر کے، ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی، بڑا حوصلہ ملا، کیونکہ مجھے اپنے قوم پہ فخر ہے، مجھے ان پہ باور ہے کہ میری قوم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے، میری قوم امن چاہتی ہے، پاک فوج امن چاہتی ہے۔ ہم تکے ہوئے ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہمارے مشکلات ہیں،
انڈیا ہمارے مسائل میں اضافہ نہ کریں، مگر اگر آپ نہیں سمجھتا ہے پھر ہم تمہارے مسائل میں ایک بار نہیں 1000 بار اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے وجود کی سلامتی کے لیے، اپنے جغرافیہ کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی دفاع کے لیے، اپنے نظریات کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم دنیا کی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان قوم، بحیثیت مسلمان قوم، ہمارا وہی آئیڈیا ہے جس آئیڈیا کی بنیاد پہ بری صغیر تقسیم ہوا تھا۔ بری صغیر کس آئیڈیا پہ تقسیم ہوا تھا؟ کیا مسلمان بھوکے تھے؟ کیا مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں تھا؟ کس چیز کی کمی تھی مسلمانوں کے پاس؟ وہ ہندو کے ڈومینیشن کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہندو کا ڈومینیشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مسلمان قوم اور ان کے عقیدے اور ان کے دین کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا۔ ایک پوائنٹ تھا، پہلے بھی وہی پوائنٹ تھا، آج بھی وہی پوائنٹ ہے، ہم نے تمہارے ساتھ باؤنڈریز جدا کیے، ہم نے تم سے اپنے راستے جدا کیے، اب ہمارا سب کچھ اپنا ہے، ہمارا ترانہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا کرنسی ہے، ہمارا اسلحہ ہے، ہمارے سائنسدان ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارا پارلیمنٹ ہے، ہمارا سٹرکچر ہے، سب کچھ ہے۔ تو آپ کی جو سازشیں ہیں، اپنے دل سے بغض نکالو۔ انڈیا کے لوگوں، انڈیا کے سیاستدانوں، انڈیا کے جرنیلوں، پاکستان کے خلاف اپنے دل سے بغض نکالو۔ اس بغض سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تم کو سراسر نقصان ہے، الٹا نقصان ہے۔ تو یہ نقصان نہ اٹھاؤ، ہمارا نقصان نہ کرو، ہم تمہارا نقصان نہیں کریں گے۔ 6 ستمبر پہ اپنے قوم کو، 22 کروڑ پاکستانیوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، آپ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، آپ پاکستان سے باہر رہتے ہیں، میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے قوم پہ، اپنے نظریے پہ، اپنے بنیاد پہ، اپنے اسلام پہ، اپنے جغرافیہ پہ متحد ہو جاؤ۔ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں، جو شیطان ہیں، شیطانیاں کرتے رہیں، انشاءاللہ شکست کھائیں گے، شکست فاش کھائے گا۔ انڈیا صرف انڈیا نہیں، اور بھی کچھ لوگ چہرے بدل کر کے آئے، مگر سب کے سب چہرے زخمی ہو گئے۔ انڈیا کا تو چہرہ ہی نہیں رہے گا، انڈیا تو اپنا شکل کھو دے گا۔ اگر اس ملک اور پاکستانی قوم سے وہ یہ سازشوں سے باز نہیں آئے گا تو انشاءاللہ اس کا انجام بہت برا نکلے گا۔ پہلے تو ہمارا پیغام، ہمارا مطلب، ہمارا مقصد وہ امن ہے، ہم امن چاہتے ہیں، ہم انسان ہیں، ہم غریب انسان ہیں، ہم دنیا کے انسانوں سے امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، ان کی شکلیں ہمیں پسند ہیں، ان کے رسم رواج ہمیں پسند ہیں، ان کے موسیقی، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ، ان کا جغرافیہ، ان کا کلچر، سب کچھ ہمیں پسند ہے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، مگر جو ہمارے جغرافیے کے خلاف ہیں، جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں، جو ہمارے وجود کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ہم ہیں، اور ہمیں اپنے حفاظت کا، تحفظ کا ہر حق حاصل ہے۔ میں نے بھائیوں کا زیادہ وقت لیا، باتیں تو اور بھی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ ہے کہ میرا بھی آج دل کر رہا تھا، پوری رات میں نے بھائیوں کو بتایا کہ میں پوری رات نہیں سو سکا، یقین کر لیں کہ میں نہیں سویا ہوا ہوں، پوری رات کو میں نہیں سویا ہوا ہوں، کیونکہ ان مجاہدین کا، ان جوانوں کا وہ جو جذبہ تھا وہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ 1965 کی جو کہانی تھی، جو فلم تھا، جو جنگ تھی، وہ میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ کس طرح ہمارے
हमारे भाई शहीद हो चुके होंगे, किन तकलीफ से वो गुजर चुके होंगे। इस वजह से मैं सो नहीं सका, मगर आप भाइयों से मैंने आपके सामने मैंने अपने दिल का बड़ास निकाला। और भारत कोई ये वीडियो जो हैं वो भारतीयों को भेज दें कि बलूचिस्तान का एक भाई ये कह रहा है, अमन का पैगाम दे रहा है, पाकिस्तान से दुश्मनी न ले लें, हम आपकी दुश्मनी के शौकीन नहीं हैं, हमें अमन से जीने दीजिए, हम अमन चाहते हैं। अगर कुछ हुआ है माजी में उसको दफन कर लो, बेहतरी यही है कि हम आगे जाएं, माजी को बोलो। मसला ये है कि आपके लीडर्स, आपके मीडिया पर्सन, आपके दानिश्वर पढ़े लिखे लोग जो हैं, पाकिस्तान अगर हम ये कह लें कि चलो पाकिस्तान में इतना खानगी नहीं है, तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आप में है, फिर भी तो आप जो हरकत कर रहे हैं ये तो पागलों वाली हरकत है। तुम्हारी लीडर जो हरकत कर रहे हैं ये तो पागलों वाली हरकत है, ये तो आप बेल मुझे मार वाली बात है। तो आप ये चीज़ें छोड़ो, अमन की तरफ आ जाओ, इंसानियत की तरफ आ जाओ। हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, जंगों से किसी का कोई भलाई नहीं होगा। ये जो हम कहते हैं कि जी फतह है, ये फतह किस चीज़ पे होती है? इंसानों के सरों पे होती है, इंसानों के खून पे होता है। इंसान तबाह हो जाते हैं तब जा कर के ये नाम बन जाता है कि फतह हुआ। इंसानों की नस्लें तबाह हो जाती हैं, असलहे चलते हैं, इंसान तबाह हो जाते हैं। तो आपके इंसान ज़्यादा हैं, आपके यहाँ इंसान ज़्यादा हैं, अपने इंसानों की कदर करो, उनके लिए बेहतरी पैदा करो। हम भी गरीब लोग हैं, हम भी अपनी गरीबी और अपने हिसाब के साथ आगे जाने की कोशिश कर लेंगे। और ये है कि आखिर में एक बार फिर 6 सितंबर के गाजियों को, हीरोज़ को, जंग में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन, उनको सलाम पेश करता हूँ। अगर वो ज़िंदा हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए आसानियाँ पैदा करें। अगर वो शहीद हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह ताला मेरी कौम की हिफाजत फरमाएँ, अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाएँ। अल्लाह ताला हमारे जो मुखलिस लीडर्स हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दे दे पाकिस्तान की खिदमत का। अल्लाह ताला पाक फ़ौज के जितने भी जवान मेहनत कर रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनको तौफीक दे दे, उनको हौसला दे दे, उनको कामयाबी दे दे। अफवाज पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें, अपने मुल्क को, अपनी मिलत को अपने दुआओं में याद रखें। और मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।